ابن انشا کہتے ہیں کہ ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں. سب سے زیادہ مشہور شاندار ماضی ہے. جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اس سیکھے کو بہت استعمال کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں مرد کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ بھی ایک خاصی ضروری مخلوق ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جس نقطے پر متفق ہیں وہ ہے عوام. یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے عوام کا بھلا ہو اور زندگی قدرے سہل ہو جائے. کوئی شخص حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ زبردستی اٹھتے ہیں. یہ بھی کشش ثقل کے باعث ہے. بھینس بھی دودھ دیتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا. باقی دودھ گوالا دیتا ہے اور دونوں کے باہمی تعاون سے ہم شہریوں کا کام چلتا ہے. لوگ وزارت کا حلف اٹھانے کے بعد کوئی اور ذمہ داری نہیں اٹھاتے. شادی سے پہلے مرد بولتا ہے، اظہار محبت وغیرہ کرتا ہے اور عورت سنتی ہے. شادی کے بعد عورت بولتی ہے اور مرد سنتا ہے. پھر ایک روز یہ دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں. جس کی زندگی میں یہ تینوں مرحلے نہ آئیں اسے مکمل یا کامیاب نہیں سمجھا جاتا. ڈنڈا بڑی کارآمد چیز ہے اور بہت سے نسخوں میں پڑتا ہے. پرانے زمانے میں اسے تنبیہ الغافلین کہتے تھے اور شاگرد اسی کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. پرانے زمانے کے لوگ عاشقانہ خط و کتابت کے لیے کبوتر استعمال کرتے تھے. اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. بعد میں آدمیوں کو قاصد بنا کر بھیجنے کا رواج ہوا تو بعض اوقات یہ نتیجہ نکلا کہ مکتوب علیہ یعنی محبوب قاصد سے شادی کر کے بقیہ عمر ہنسی خوشی بسر کر دیتا. ہم سوچتے ہیں کہ نیوٹن کے بجائے ہم باغ میں بیٹھے ہوتے اور سیب ہمارے سامنے گرتا تو کیا کرتے؟ بس اٹھا کر کھا لیتے. سچ تو یہ ہے کہ یہ کشش ثقل کا کھڑاک ہماری سمجھ میں اب بھی نہیں آیا. سیب پک گیا تھا، ڈنڈی کمزور ہو گئی تھی، ذرا سی ہوا چلی اور وہ ٹوٹ کر آن گرا. نیوٹن کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. سیب تو کشش ثقل کے دریافت ہونے سے پہلے بھی گرا کرتے تھے. ایک کتا اور گدھا اکٹھے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لفافہ پڑا ملا. گدھے نے اسے اٹھایا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا، حامل رکا کو حسب ذیل چیزیں مفت فراہم کی جائیں گی: بھوسا، سبز چارہ اور چنے. کتے نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، برادرم ذرا دیکھنا، اس فہرست میں نیچے جا کر گوشت اور ہڈی کا بھی ذکر ہوگا. گدھا سارا پروانہ پڑ گیا، اس میں کوئی ایسی چیز مذکور نہ تھی. کتے نے کہا، تب یہ بیکار چیز ہے، پھینک دو اسے. پارٹی منشور میں فقط گدھوں ہی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ پالتو جانور جو سب سے زیادہ اپنی مادہ کی خدمت اور دیکھ بھال کرتا ہے اسے خاون کہتے ہیں. اداس ہونا چاہیے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے.